اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے متعلق جو بھی باتیں ہیں یا تو ہم نے سن رکھی ہیں اور یا ہم نے کہیں پڑھ لی ہیں اور سوچ سمجھ کے بغیر جو ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع دین اسلام کی حقیقت۔ دین اور اسلام، اصل میں اسلام اور دین یہ دونوں تھوڑی سی اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ دین تو دین کا مطلب قانون، طریقہ زندگی یا طریقہ حیات، اور اسلام جو ہے وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا نام جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور دین اسلام ہم استعمال کرتے ہیں ایک لفظ دین اسلام، یعنی اسلام ایک نام ہے ایک طریقہ زندگی کا، ایک دین کا۔ تو اب جہاں تک اس کی حقیقت کا تعلق ہے تو اس میں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ دین اسلام کی ضرورت وہ لوگ نہیں محسوس کرتے جن کا مقصود اللہ نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا چکے ہیں اور ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، تو ان کو دین اسلام کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے، جبکہ دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ دین اسلام کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ تو عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ہم دین اسلام کا مطلب بھی نہیں جانتے، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات آپ نوٹ کریں۔ تو ہر وہ شخص، یعنی سوال یہ ہے کہ کون دین اسلام کی ضرورت، کس کو دین اسلام کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک سوال قائم کرتے ہیں نا، ہر وہ شخص جو دنیا کی زندگی کا دھوکہ کھا چکا ہے اور دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ چکا ہے، ہر وہ شخص جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے، تو اس کو اب دین اسلام کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ دین ایک خاص طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ دین اسلام ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر ہے یعنی مقبول طرز حیات اگر ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، پوری آیت کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے بھی اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے زندگی گزاری، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس سے قبول نہیں کروں گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ شخص جو ہے آخرت میں نقصان اٹھائے گا، ضیاع کار ہوگا، اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ دیکھیں، اس میں تھوڑی سی تفصیلات ہیں، اور تفصیلات کو عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یہ سوال میرے اپنے خیال سے جو آج کا مسلمان ہے، چاہے وہ عمر کے جس حصے میں بھی ہے، اس نے کبھی بھی دین اسلام کی حقیقت کے بارے میں کسی سے پوچھا نہیں ہوگا، نہ کتابوں میں جستجو کی ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے متعلق جو بھی باتیں ہیں یا تو ہم نے سن رکھی ہیں اور یا ہم نے کہیں پڑھ لی ہیں، اور سوچ سمجھ کے بغیر جو ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ
یہ 5 بنا جو ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں اور اس کے مقصد سے غافل ہیں۔ یہ 5 بنا جو ہیں اس کی حقیقت سے ہم لوگ غافل ہیں، یہ اس کے مقصد سے غافل ہیں۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں، سورہ ماعون میں ہر وہ شخص جو نماز کے مقصد سے غافل ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی وعید سنائی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ دیکھیں یہ تو بالکل عام بات ہے کہ دین کی کسی بھی کوئی بھی رکن ہو یا دین اسلام سے کوئی چیز بھی تعلق رکھتی ہو، ہم اس کی حقیقت کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور دھوکہ کیا ہے کہ اصل یہی زندگی ہے، اصل معاملہ یہی ہے ظاہر۔ آپ دیکھ لیں ہماری خوشیاں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں، تمام خوشیوں کا تعلق ہماری ظاہر سے ہے۔ کبھی بھی نماز میں آپ کو ایسی خوشی محسوس نہیں ہوگی، الا یہ کہ عادت پڑ جاتی ہے آپ کو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو دین میں یا دین کے کاموں میں ہمیں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ بھی مجبوری سے، اور حج کر رہے ہیں تو وہ بھی سیر سپاٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ مقصد تو کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ روزہ ہے تو وہ ایک بھوک پیاس، ہم نے ایک نام ہے اس کا، بھوک پیاس ہے۔ اور نماز بھی اسی طرح ہے، کلمہ بھی، کلمے کی حقیقت سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ دین اسلام کی ضرورت وہ لوگ نہیں محسوس کریں گے جن کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، جو حیات دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو وہ دین اسلام کی نہ تو حقیقت جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں لیکن یہ چیز وائرل نہیں ہوگی، جیسا کہ کوئی گانا، کوئی بھی چیز، کوئی فنی کلپ، کوئی جو چیزیں وائرل ہونے والی ہیں انٹرنیٹ پہ، تو یہ موضوع وائرل نہیں ہوگا، اس کو لوگ نہیں سنیں گے، مگر بہت کم۔ دیکھیں 22 کروڑ میں سے اگر اس کلپ کو 2-3 ہزار لوگوں نے دیکھ بھی لیا تو یہ دیکھنا بھی کیا، ہمیں سٹیٹس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو صرف 2-3 سیکنڈ کے لیے ایسے کلپوں کو لگایا جاتا ہے، اور پھر اگر اس میں کوئی چیخ و پکار نہیں ہوتی، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہوتی، تو وہ کلپ لوگ بدل دیتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ آپ ٹرولنگ کرتے ہیں نا۔ تو اب یہ دیکھیں، دین اسلام کی حقیقت کو جاننا نہایت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔